الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، انسان کی جانوروں سے دوستی بہت پرانی ہے، لیکن کسی بھی جانور کے ساتھ انسان کا جنسی تعلق دنیا کے کسی معاشرے میں نہ تو جائز ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اجازت دیتا ہے۔ کسی بھی مذہب، کسی بھی دین، کسی بھی معاشرے میں اسے اچھا ہرگز نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن آج ایک ایسی عورت کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جو ایک نیک اور زاہد، ایک عابد اور عبادت گزار شخص کی بیوی تھی، لیکن اس نے اپنے پالتو گدھے کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ اس عورت نے یہ جنسی تعلق قائم کر رکھا تھا، اس کی وجہ کیا تھی اس کے متعلق تو آپ کو آگاہ کیا ہی جائے گا، لیکن جب اس کے شوہر کو اس تعلق کا پتہ چلا تو اس نے کیا کیا اور اس عورت کا کیا حشر ہوا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ تفصیل سے بتایا جائے گا، لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ جب وہ کسی جانور کو کسی ایسی حالت میں دیکھتا ہے کہ جب کوئی جانور زخمی ہو، یا اس کے علاوہ بھی انسان کو جانور سے رغبت اور پیار کا ایک جذبہ عطا کیا گیا ہے۔ دنیا بھر کے معاشروں کے اندر جانوروں سے محبت کرنے کو، یعنی انہیں پالنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، انہیں خوراک فراہم کرنا اور ایک اچھی زندگی دینا اچھا سمجھا جاتا ہے اور اس پر لوگوں کو سراہا بھی جاتا ہے۔ لیکن آج جس عورت کا واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں، دراصل یہ ایک نیک اور زاہد و عابد شخص کی بیوی تھی جس کے دن کا زیادہ تر حصہ اللہ کی عبادت میں گزرا کرتا تھا۔ یہ شخص اللہ رب العالمین کے دیے پر شکر کرنے والا تھا۔ بہت کم وقت میں یہ دنیا داری کے لیے گزارتا، جس میں اپنی روزی روٹی کماتا۔ 2 وقت کا کھانا کھانے کے بعد، یعنی 2 وقت کی روٹی کھانے کے بعد پھر اس کے دن کا باقی سارا حصہ اللہ کی عبادت میں گزرا کرتا تھا۔ اس شخص کے بعد ایک پالتو گدھا بھی تھا جس کو کبھی اس نے اپنی روزی کمانے کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ خدا خوفی اور ترس کھا کر اس کو اپنے گھر پر رکھا تھا۔ یہ گدھا جب بچہ تھا تو اس کی ایک ٹانگ زخمی ہوئی تو یہ نیک شخص اس کو اپنے گھر لے آیا اور اس وقت سے یہ اس کے گھر پر موجود تھا، یہاں تک کہ اس نیک شخص کی شادی ہو گئی اور اس کی بیوی بھی گھر آ گئی، لیکن گدھا پھر بھی گھر پر موجود رہا۔ ناظرین گرامی، اس شخص کی کوئی اولاد تو نہیں تھی، لیکن اس عورت کا دن کا زیادہ تر وقت اس گدھے کی دیکھ بھال کرتے ہوئے گزر جایا کرتا تھا اور عورت کو بھی اس سے لگاؤ اور مانوسیت ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے شوہر کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اب اس کی بیوی میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید اس کی عورت کسی اور شخص کے متعلق سوچنے لگی ہے یا کسی اور کو پسند کرنے لگی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے یہ شخص پریشان رہنے لگا۔ اب اس نے یہ کیا کہ جب بھی گھر سے باہر نکلتا تو اپنے گھر کو باہر کی جانب سے ایک تالا لگا دیا کرتا تھا تاکہ نہ تو اس کی بیوی گھر سے باہر نکل پائے اور نہ ہی کوئی گھر کے اندر داخل ہو پائے، اور جب یہ واپس آتا تو تالا کھول کر اپنے گھر میں داخل ہوتا اور تالے کو اندر کی طرف سے لگا دیا کرتا اور پھر اپنی عبادات میں مشغول ہو جایا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نے تالا لگانے پر کبھی بھی اپنے شوہر سے کوئی گلہ یا اعتراض نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ وہ اس پر سوال بھی نہیں کرتی تھی، لیکن اب بھی اس شخص کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کی بیوی جنسی طور پر اس سے دور ہوتی جا رہی ہے، یعنی اب زیادہ وقت وہ اسے نہیں دیتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگا تھا۔ ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تم پر شک ہوتا ہے کہ تم کسی اور کے ساتھ جنسی تعلق میں ہو، جس کی
وجہ سے تم مجھ سے دوری اختیار کر رہی ہو۔ اس عورت نے کہا کہ ایسا نہیں، لیکن اگر پھر بھی مجھ پر شک ہے تو میں تمہارا شک دور کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، وادی سے باہر وہ پہاڑ جہاں پر سب لوگ جا کر قسم کھاتے ہیں یا وعدہ کرتے ہیں، تم بھی میرے ساتھ وہاں چلو اور قسم کھاؤ کہ آج تک تمہیں میرے علاوہ کسی اور نے ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ ناظرین میں یاد رہے کہ وہاں جو لوگ جا کر قسم کھایا کرتے ہیں، اور کوئی وہاں جا کر جھوٹی قسم کھاتا ہے یا جھوٹا وعدہ کرتا ہے تو وہ وہیں پر ہلاک ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ منظور ہے۔ اب وہ دن آ چکا تھا کہ جب انہیں پہاڑ کی طرف جانا تھا۔ اس عورت نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا کہ میں اتنی دور چل کر نہیں جا سکتی، ہم اپنے گدھے کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور میں اس پر سوار ہو جاتی ہوں۔ تو یہ لوگ گھر سے باہر نکلے تو گدھا بھی ان کے ساتھ تھا، اور وادی سے کچھ باہر نکل کر یہ عورت گدھے پر سوار ہو گئی اور پہاڑ کی جانب یہ لوگ بڑھنے لگے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے اور پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے، تب یہ عورت گدھے پر سے اتری اور اس کے شوہر نے کہا کہ وہ وقت آن پڑا کہ تم قسم کھاؤ اور تمہیں میرے علاوہ کسی اور نے ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ ناظرین میں یہ عورت قسم کھانے لگی کہ میرے جسم کے ساتھ تمہارے جسم اور اس گدھے کے علاوہ اور کوئی جسم نہیں لگا ہے۔ ناظرین میں جیسے ہی اس عورت نے یہ قسم کھائی تو پہاڑ وہیں پر زمین بوس ہونے لگا۔ یہ نیک، زاہد اور عابد شخص تو بچ گیا، لیکن دراصل وہ عورت جو جھوٹ بول رہی تھی، جس کے اپنے ہی گدھے کے ساتھ جن سے تعلق قائم ہو چکے تھے، اس پہاڑ کے ساتھ ہی زمین کے اندر دھسنے لگی۔ یہاں تک کہ زمین کے اندر دھستے دھستے اس نے چیخو پکار کرنا شروع کر دی، اور اس کے شوہر کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے اپنی قسم میں کیا جھوٹ بولا ہے۔ اب زمین کے اندر دھستے ہوئے وہ عورت جب چیخو پکار کر رہی تھی تو سچی بات اس کی زبان پر آ گئی، اور اس نے واضح کر کے بتا دیا کہ میں اس گدھے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر چکی تھی، جس کی وجہ سے میں تم سے دور ہوتی جا رہی تھی، اور اب مجھے تم سے زیادہ سکون اور تم سے زیادہ اطمینان اس گدھے کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں رات کے کسی بھی پہر بھی اٹھ کر کمرے سے باہر نکلتی اور اس گدھے کے پاس چلی جایا کرتی تھی۔ ناظرین میں یہ دراصل حقیقت ہے اس عورت کی، اور جب یہ حقیقت سامنے آئی تو نیک اور زاہد اور عابد شخص خاموشی سے کھڑا رہا، لیکن اس عورت پر عذاب نازل ہو چکا تھا، اور عذاب اتنا سخت تھا کہ وہ خاتون اپنے گھر سے تو گئی، لیکن یہ نیک اور زاہد شخص اپنے گھر اکیلا واپس آیا۔ اس کی بیوی اور اس کا گدھا دونوں ہی اس پہاڑ کے ساتھ زمین بوس ہو چکے تھے، اور ان کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔